السلام علیکم۔ اذان کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز اذان کی ہے، اس بارے میں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میرا نام ہے شاہزیب دورانی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مسجد بنائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ نماز کے وقت کے اطلاع کے لیے کوئی ایسی چیز متعین کی جانی چاہیے جس سے لوگوں کو اوقات نماز کی اطلاع ہو جایا کرے، تاکہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو کر با جماعت نماز ادا کر سکیں۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ نماز کے وقت کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جائے جسے دیکھ کر لوگ مسجد میں جمع ہو جایا کریں۔ بعض نے کہا نصارہ کی طرح ناقوس بنا لیا جائے، بعض نے کہا یہود کی طرح سینگ بنا لیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ صاحب الرائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، انہوں نے ان تجاویز کے سلسلے میں عرض کیا کہ آگ یہودی اپنے عبادت کے وقت روشن کیا کرتے ہیں اور ناقوس نصارہ اپنے عبادت کے وقت کے اعلان کے لیے بجاتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ اس سے یہود و نصارہ کی مشابہت لازمی آتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بات معقول تھی، اس لیے بغیر کسی فیصلے کے مجلس برخاست ہو گئی اور تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں تو وہ بہت پریشان ہوئے، اور ان کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ معاملہ جلد از جلد طے ہو جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر و پریشانی دور ہو جائے۔ اسی سوچ و فکر میں گھر جا کے سو جاتے ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ان کے آگے اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ صبح اٹھے تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ خواب سچا ہے، اور آپ بلال کو ساتھ لے جاؤ اور جو کلمات آپ کو خواب میں تعلیم کیے گئے ہیں وہ ان کو بتاتے جاؤ، اور وہ ان الفاظ کو زور زور سے ادا کریں کیونکہ ان کی آواز آپ سے زیادہ بلند ہے۔ چنانچہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی اور ان کی آواز شہر تک پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس پاک ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے رات کو خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور منقول ہے کہ اسی رات 10، 11 یا 14 صحابہ کرام نے ہر وقت گونجنے والی آواز اذان کی ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انڈونیشیا میں واقع مشرقی جزائر میں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور بیک وقت ہزاروں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر تک چلا جاتا ہے، اور 1.5 گھنٹے کے بعد یہ سلسلہ سماٹرا تک پہنچتا ہے، اور سماٹرا کے قصبوں اور دیہاتوں میں فجر کی اذانیں شروع ہونے سے پہلے ہی ملائیشیا کے مساجد میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں ابھی فجر کی اذانیں ختم نہیں ہوتیں کہ کلکتہ اور سری لنکا میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف یہ سلسلہ کلکتہ سے ممبئی تک پہنچتا ہے، اور پورے ہندوستان کی فضا توحید و رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا وقت ایک ہی ہے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ، کراچی اور گوادر تک 40 منٹ ہیں۔ اس عرصے میں فجر کی اذانیں پاکستان میں گونجتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں فجر کی اذانیں شروع ہونے سے پہلے ہی افغانستان اور مسقط میں فجر کی اذان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مسقط سے بغداد تک پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس عرصے میں فجر کی اذانیں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق تک گونجتی رہتی ہیں۔ بغداد سے اسکندریہ تک 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس عرصے میں شام، مصر، صومالیہ اور سوڈان میں فجر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ اسکندریہ سے طرابلس تک 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس عرصے میں شمالی امریکہ، لیبیا اور تیونس میں فجر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فجر کی اذان جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے ہوا تھا، 9.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے بحر اوقیانوس کے مشرقی کنارے تک پہنچتی ہیں۔ فجر کی اذانیں بحر اوقیانوس تک پہنچنے سے پہلے ہی
انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں ظہر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ڈھاکہ میں ظہر کی اذانیں ہونے تک انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں عصر کی اذانیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ یہ سلسلہ 1.5 گھنٹے میں بمشکل جکارتہ تک پہنچتا ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں مغرب کی اذانیں ہونے لگتی ہیں۔ مغرب کی اذانیں ابھی سماٹرا تک پہنچتی ہیں کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں عشاء کی اذانیں بلند ہو جاتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کرۂ ارض پر 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا ہوگا جس میں سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ کرتے ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔